السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان، ترکی اور روس سے متعلق دفاعی خبروں پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ الجزیرہ کی طرف سے موریشیس میں انڈین نیول بیس کے قیام، افغانستان کی تازہ ترین صورتحال سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ویورز، آج کابل میں وزیر دفاع کو ایک بم دھماکے میں نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ طالبان نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ اگر عام شہریوں پر افغان فورسز کی طرف سے حملے جاری رکھے گئے تو ایسی کارروائیاں دوبارہ ہوں گی۔ یاد رہے کہ صوبہ ہلمند کے صدر مقام لشکرگاہ شہر میں افغان فضائیہ نے جیولری سپر مارکیٹ پر بمباری کی۔ اس بمباری کے نتیجے میں مارکیٹ کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا اور عوام کو بھاری مالی نقصان پہنچا۔ گزشتہ روز طالبان نے صوبہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ شہر میں قومی ریڈیو اسٹیشن پر قبضہ کر لیا اور ریڈیو صدائے شریعت کے نام سے اپنی نشریات کا آغاز کیا۔ اس وقت بھی لشکرگاہ میں افغان طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ اگر لشکرگاہ افغان حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا تو 2016 کے بعد طالبان کے کنٹرول میں آنے والا یہ پہلا صوبائی دارالخلافہ ہوگا۔ روس کی بڑی فوج کا دستہ چین میں پہلی مرتبہ ملٹری ایکسرسائز کی غرض سے چین پہنچ گیا ہے۔ دستے کو 9 سے 13 اگست ہونے والی مشقوں کے کمانڈنگ آفیسر اور چین کی ویسٹرن کمانڈ کے ہیڈ نے وارملی ویلکم کیا۔ فرینڈز، دونوں ممالک کے درمیان یہ چوتھی کنزیکٹیو ایکسرسائز ہے۔ اس سے پہلے ووستوک 2018، سینٹر 2019 اور کاکسس 2020 منعقد ہو چکی ہیں، لیکن یہ تینوں ایکسرسائزز روس کے مختلف ریجنز میں منعقد ہوئیں۔ حالیہ ایکسرسائز چین کے شمال مغرب میں ہو رہی ہے۔ ان مشقوں میں دونوں ممالک کی جانب سے 10,000 ٹروپس کے علاوہ مختلف ٹائپس کے ایئر کرافٹس، ویپنری اکوپمنٹ اور وہیکلز حصہ لے رہے ہیں۔ ان مشقوں میں دونوں ممالک کی فورسز جوائنٹ کمانڈ سیٹ اپ کرنے، پلانز بنانے اور مکس کامبیٹ گروپس میں تربیتی مشقیں کرنے کے علاوہ جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم صلاحیتوں کا بھی مظاہرہ کریں گی۔ طورخم بارڈر پر غیر ملکی میڈیا ہاؤسز کے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پاک فوج کے کرنل رضوان نے کہا ہے کہ پاک فوج نے افغانستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر بارڈر مینجمنٹ کے تحت فینسنگ کا کام 90% تک مکمل کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ 2017 میں شروع کیے گئے اس منصوبے پر پاکستان نے اپنی مدداب کے تحت نہ صرف اس دشوار گزار 2640 کلومیٹر بارڈر پر 13 فٹ اونچی باڑ نصب کی ہے، بلکہ یہاں 24/7 مانیٹرنگ کے لیے ہر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بارڈر فورٹ اور ان قلعوں کے درمیان ایک چوکی قائم کی گئی ہے۔ ان بارڈر فورٹس پر بارڈر مینجمنٹ کے تحت فینسنگ سے غیر قانونی نقل و حمل روکنے اور بارڈر کے دونوں اطراف نگرانی کے لیے ڈے اینڈ نائٹ سیکیورٹی کیمراز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر موشن سینسر ڈیوائسز اور فیوچر میں مزید سسٹم بھی نصب کیے جا سکیں گے تاکہ اس پورس بارڈر سے ہر طرح کی غیر قانونی نقل و حمل کو روکا جا سکے۔ بھارت کی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت کے سی ٹرائلز آج سے شروع کر دیے گئے ہیں۔ انڈین نیوی کے لیے تیار کی جانے والی یہ ایئر کرافٹ کیریئر MiG-29K اور KA-31 نیول ارلی وارننگ ہیلی کاپٹر کو کمپلیمنٹ کر سکتی ہے۔ انڈین نیوی ریسنٹلی خریدے گئے MH-60R ہیلی کاپٹر اور تیجس کے مستقبل میں متعارف کیے جانے والے نیول ورژن کو بھی اس کیریئر کے ڈیک سے آپریٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس ایئر کرافٹ کیریئر کی لمبائی 262 میٹر اور چوڑائی 62 میٹر ہے۔ اس کیریئر کی ٹاپ سپیڈ 28 ناٹس اور رینج 7500 نوٹیکل مائلز ہے۔ روس کا ہمسایہ ملک جارجیا امریکی کمپنیوں ریتھیون اور لاکہیڈ مارٹن کا مشترکہ طور پر تیار کردہ جیولن میزائل آرڈر پلیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ روز اس کی منظوری دی تھی۔ اطلاعات کے مطابق جارجیا $30 ملین کی لاگت سے جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل امریکہ سے خریدے گا۔
2500 میٹر رینج رکھنے والے اس اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کو 1996 میں متعارف کروایا گیا تھا۔ اس خطے میں یوکرین بھی اس میزائل کو استعمال کر رہا ہے۔ ویورز، الجزیرہ نیوز ایجنسی کے مطابق بھارت موریشس میں ایک سیکرٹ نیول بیس قائم کر رہا ہے۔ الجزیرہ کے انویسٹیگیٹو یونٹ نے سیٹلائٹ امیجری، فائنینشیل ڈیٹا اور آن گراؤنڈ حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں کہا ہے کہ انڈیا بر اعظم افریقہ کے ملک موریشس کے ایک جزیرے اگالیگا میں نیول فیسلٹی قائم کر رہا ہے۔ عسکری ماہرین نے الجزیرہ کے فراہم کردہ شواہد کی روشنی میں کہا کہ اس جزیرے میں ایک ایئر اسٹرپ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، جس کو یقیناً میری ٹائم پیٹرول مشنز کے لیے انڈین نیوی استعمال کرے گی۔ یاد رہے کہ اس ملٹری بیس سے متعلق ریومرز 2018 میں سننے کو ملی تھی، تاہم اس وقت موریشیس اور انڈین حکام نے اس کی تردید کی تھی۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہاں کی جانے والی کنسٹرکشن جزیرے کی بہتری کے لیے ہے، نہ کہ کسی ملٹری مقاصد کے لیے۔ سیٹلائٹ امیجری کے مطابق موریشیس مین آئی لینڈ سے 1100 کلومیٹر دور اگالیگا آئی لینڈ پر 2 جیٹیز اور ایک 3 کلومیٹر لمبا رن وے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ابھیشک مشرا کا حوالہ دیتے ہوئے الجزیرہ کا کہنا تھا کہ یہ انڈیا کی انٹیلیجنس فیسلٹی ہے، جہاں سے ایریل اور نیول سرویلنس کو ساؤتھ ویسٹ انڈین اوشین اور اس سے آگے موزمبیق چینل تک پھیلایا جا سکے گا۔ کچھ ڈیفنس ایکسپرٹس کے مطابق انڈیا کی یہ کوشش دراصل چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے، خاص طور پر چین کی جبوتی میں موجود ملٹری بیس اور ریجن میں چین کی دوسری پورٹس تک رسائی پر انڈیا نظر رکھنا چاہتا ہے۔ ترک کمپنی بیکر کے CTO یعنی چیف ٹیکنالوجی آفیسر نے کہا ہے کہ کمپنی اس وقت 10 ممالک کو TB2 ڈرون فروخت کرنے سے متعلق کانٹریکٹ فیز میں ہے۔ کمپنی کے مطابق اگر یہ کانٹریکٹس میٹیریلائز ہو جاتے ہیں تو نہ صرف کمپنی کے ریونیو میں اضافے کا باعث ہوں گے، بلکہ ملک کے لیے ڈیفنس ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ یاد رہے کہ پولینڈ اس ڈرون کو خریدنے والا پہلا نیٹو ملک بن گیا ہے، جس کو ڈلیوریز 2022 میں شروع کر دی جائیں گی۔ لیٹویا بھی کچھ عرصہ پہلے اس ڈرون کو خریدنے کا عندیہ دے چکا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس ڈرون کا ایڈوانس ورژن بھی تیار کیا جا رہا ہے، جس کو TB3 ڈرون کا نام دیا گیا ہے۔ اس ڈرون کو ملکی ساختہ انجن سے پاورڈ کیا جائے گا اور اس پر کیٹ سرویلنس اور ٹارگیٹنگ سسٹم کا استعمال کیا جائے گا۔ ان دونوں کو بالترتیب 2 اور ترک کمپنیوں توساس انجن انڈسٹریز اور ایسلسان نے تیار کیا ہے۔ فرینڈز، مراکش نے امریکہ سے 25 F-16 بلاک 72 طیاروں کی ایکوزیشن کا کانٹریکٹ مارچ 2019 میں طے کیا تھا۔ اس کانٹریکٹ کی مالیت 3.7 ارب ڈالر تھی۔ مراکش کے لیے ان ایئر کرافٹس کی امریکہ میں تیاری جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان طیاروں کے لیے ریتھیون کارپوریشن کو انجنز کی غرض سے $200 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ APG-83 عیسیٰ ریڈار سے لیس مراکش کو بلاک 72 طیاروں کی ڈلیوریز 2025 میں شروع کی جائیں گی۔ فرینڈز، اگر آپ F-16 کے بلاکس اس پروگرام میں ارتقاء کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔